یہ بار بار جو ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیا بات، وہ کیا بات، یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں آئے گی، مکتب وحی میں تربیت تو حاصل کریں، قرآن تو پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید رب کا کلام ہے، اور کیا غضب کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے اسالیب کی طرف اکثر اشارہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہر سطح ذہن کو اپیل کرتا ہے، ہر سطح ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، اور یہ اعجاز آخر خالق کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، کہ وہ ذہن انسانی اور ذہن بشری کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ غیر محسوس طور پر ذہن میں بلندی آتی چلی جاتی ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے عرش کی باتیں سوچنے لگتا ہے، زمان کے حصار میں رہتے ہوئے لازمانی حقائق کی جستجو کرنے لگتا ہے، مکان میں مقید ہو کر لامکانی سراغ حاصل کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب میں یہ اعجاز ہے۔ مثلاً یہی مقام کوئی معمولی مقام ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس میں کہا کیا گیا ہے، مضمون کیا ہے؟ یہ آیت سوال کے اسلوب میں ہے، سوال ہے، استفسار ہے، کوشچن ہے۔ هل أتى، کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا، کیا کوئی ایسی ساعت بھی آئی، کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا، هل أتى على الإنسان، انسان پر، دہر میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا انسان پر کہ یہ کچھ بھی نہ تھا، قابل ذکر نہ تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ سب سے پہلے گفتگو میں یہاں پر یہ چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اسلوب استفسار میں کیوں ہے، سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ عالم ہے، بلکہ علم منحصر ہے ذات حق میں۔ توجہ رکھیے، علم منحصر ہے ذات حق میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا، کسی کو اتنا دیا کہ لوگ اسی کو حق سمجھنے لگے۔ کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو اتنا دیا کہ اسی کو لوگ حق سمجھنے لگے، اللہ سمجھنے لگے، معبود سمجھنے لگے، رب سمجھنے لگے، حالانکہ دیا ہوا اسی کا تھا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ علم منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی میں۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اس میں یہ راز نہیں بلکہ آشکارا طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے۔ نص صریح ہے نا، صاف صاف قرآن مجید کا بیان ہے۔ تو اب جو کچھ محمد جانتے ہیں وہ اللہ نے محمد کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ امیر المؤمنین جانتے ہیں وہ سب اللہ نے امیر المؤمنین کو علم عطا کیا، اور اللہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ اب اندازہ کرو ان ہستیوں کا ظرف وجودی کتنا ہے، اس لیے کہ یہ خود کہتے ہیں اپنے علم کے متعلق کہ ہمیں ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو کچھ ہو چکا
وہ ہم سے پوچھو، جو ہونے والا ہے وہ ہم سے پوچھو، پوچھو پوچھو جو چاہے پوچھو، قبل اس کے کہ ہمیں کھو دو، قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں۔ جو اس طرح کہہ رہا ہو اس کا سعی وجودی کتنا ہوگا، اس کا ظرف وجودی کتنا ہوگا، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا، اس کی روح کتنی عظیم ہوگی کہ حق نے اپنا علم عطا کر دیا۔ ایسے علی کا مقابلہ، ایسے ابو تراب کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ ایک صلوات۔ اس علی کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے؟ اور کوئی ابو جہل میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابو جہل ایک تھوڑی تھے، آج ایک اصول سمجھ لیں چھوٹا سا، بڑا اصول چھوٹے جملے میں۔ آج کے بعد سے یاد رکھنا، جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ ابو جہل ہے۔ جو بھی ہو، جو بھی ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی کوئی علی کے مقابلے کے لیے آئے وہ ابو جہل ہوگا۔